اپڈیٹ کریں آپ کو کہ ملک عام انتخابات کی جانب تیزی سے جانے لگا۔ ملک کی سیاسی قیادت متحرک ہو گئی ہے، جوڑ توڑ جاری ہے۔ اگلے ماہ بننے والے نگراں سیٹ اپ کے لیے سابق صدر آصف زرداری سرگرم ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری اسلام آباد پہنچ گئے۔ سابق صدر آج اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ آصف علی زرداری حکومتی اتحادیوں سمیت پارٹی رہنماؤں سے ملیں گے۔ ملاقاتوں میں نگراں سیٹ اپ اور عام انتخابات پر بات چیت ہوگی۔ سابق صدر پنجاب اور کے پی پارٹی رہنماؤں کو انتخابی مہم سے متعلق اہم ٹاسک دیں گے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی کل طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ آصف زرداری اسپیکر قومی اسمبلی سے پنجاب انتخابات سے متعلق مشاورت کریں گے۔ آصف زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ آئندہ ماہ اقتدار عبوری سیٹ اپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ انتخابات میں عوام کا فیصلہ دل و جان سے قبول ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کو دوبارہ موقع ملا تو پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے، تاہم عوام جس کو آگے لے کر آئیں گے تو اس کو تسلیم کریں گے۔ لاہور میں وزیراعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں احتساب کے نام پر انتقام لیا گیا۔ نواز شریف کو بے بنیاد مقدمات میں سزا دی گئی۔ ایماندار لیڈر کے پیچھے نواز شریف کو کس طرح پاناما کے مقابلے میں اقامہ میں سزا دی گئی۔ کسی نے نواز شریف کی سنوائی نہیں کی کہ بھائی کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ نہ پاناما میں نواز شریف کا نام ہے، اقامہ وہ 10,000 درہم نہ انہوں نے تنخواہ لی۔ جس شخص نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، جس شخص نے اس ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا، آپ اس کو پاناما میں پکڑتے اور اقامہ میں سزا دیتے ایک جھوٹے مقدمے میں۔ وزیراعظم نے کہا کہ روپے کی قدر میں بہتری آنے پر ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ IMF معاہدہ نہ ہوتا تو معیشت ٹھیک نہ ہوتی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا پروگرام حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں، بہت چیلنجنگ ہے۔ ایثار، قربانی اور محنت سے IMF پروگرام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ IMF کا جو پروگرام ہے یہ کوئی ہمارے لیے حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں ہیں، یہ ایک بہت چیلنجنگ یہ پروگرام ہے۔ سیالکوٹ میں گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ طلبہ کی بہتر تعلیم و تربیت کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں۔ نواز شریف نے لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی تھی جسے ہم نے بحال کیا ہے اور رواں سال کی مالی بجٹ میں 1 لاکھ لیپ ٹاپس کے لیے رقم مختص کی گئی ہے جو ملک بھر کے طلبہ میں میرٹ پر تقسیم ہوگی۔ یہ لیپ ٹاپ کا پروگرام 2011 میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں اس کا آغاز کیا اور لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب کے طول و عرض میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے گئے اور دوسرے صوبوں کو بھی ہم شامل کیا کرتے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کی طالبات میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے۔ تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف، یونیورسٹی حکام سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اپنی نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وکلا نے پرویز الہی سے وکالت نامے پر دستخط کروا لیے۔ پرویز الہی کی جانب سے عامر سعید راں ایڈوکیٹ درخواست دائر کریں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اپنی نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وکلا نے پرویز الہی سے وکالت نامے پر دستخط کروا لیے ہیں۔ پرویز الہی کی جانب سے عامر سعید راں ایڈوکیٹ درخواست دائر کریں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو پرویز الہی کے حوالے سے جنہوں نے اپنی نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وکالت نامے پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور ملک کے دیگر شہروں سے مری اور مظفر آباد جانے اور آنے والوں کے لیے بارہ کہو فلائی اوور کی تعمیر کو 1 سال ہونے کو ہے۔ پروجیکٹ تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ بارہ کہو میں ٹریفک کے رش کو کم کرنے کے لیے 6.5 ارب روپے کی لاگت سے شروع منصوبہ 2 بار حادثوں کا باعث بن چکا ہے۔ مزید تفصیلات اور منصوبے میں تاخیر کی وجہ جانتے ہیں بارہ کہو اسلام آباد سے نمائندہ اب تک کامران چودھری سے۔ جی کامران۔
جی دیکھیں، اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کی سہولت کے لیے یہ منصوبہ جو ہے وہ ستمبر 2022 میں شروع کیا گیا تھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس منصوبے کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ CDA کہلاتی ہے اس کو یہ ذمہ داریاں سونپی تھی۔ 3 ماہ میں جو ہے وہ 3 ماہ کی قلیل مدت میں یہ منصوبہ جو ہے وہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کی جانب سے CDA کو ہدایات کی گئی تھی کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ پھر اس منصوبے کا جو تکمیل کا ہدف تھا وہ 4 ماہ کر دیا گیا تھا، لیکن تقریباً 10 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ یہ منصوبہ جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اب جب دوبارہ سے وزیر اعظم جو ہے وہ مختلف منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں اور اسلام آباد کے خاص کر کے ان منصوبوں کو جن کا انہوں نے خود اعلان کیا تھا ان کا جائزہ لے رہے ہیں اور ساتھ میں متعلقہ حکام سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، تو اب اس منصوبے کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کام کا جو ہے وہ تیزی سے کام یہاں پہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے جو لوگ مظفر آباد اور مری جاتے ہیں ان کے لیے منصوبہ تھا، لیکن بارہ کہو میں شدید ٹریفک کا رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھنٹوں جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ رش میں جو ہے وہ ملک بھر سے جو سیاح مری کی جانب جاتے ہیں یا آزاد کشمیر کی جانب جاتے ہیں ان کے لیے یہ منصوبہ جو ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ 10 ماہ سے جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا ہے تب سے جو ہے وہ ٹریفک کا رش اور یہاں پہ جو پہلے سے تعمیر کردہ سڑک تھی اس کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ منصوبہ جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا اور اسی ماہ کے آخر پر جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اس منصوبے کا جو ہے وہ باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ 10 ماہ سے زائد کا اس منصوبے کو عرصہ لگا ہے، 6.5 ارب روپے لاگت جو ہے اس کی ابتدائی تخمینہ اس کا لگایا گیا تھا، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ 6.5 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے، اس کی لاگت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے چونکہ ملک میں مہنگائی بھی بڑھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ جب یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا تو اس وقت ایکسچینج ریٹ کچھ اور تھا اور اب ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے وہ اس کی لاگت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو بہت زیادہ لوگوں کو مسائل کا سامنا تھا، ابھی بھی ہے، جب تک یہ منصوبہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کا افتتاح نہیں کر دیا جاتا۔ 5.25 کلومیٹر تقریباً یہ طویل جو ہے وہ فلائی اوور بنتا ہے، جس میں سے 1 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ بائی پاس کے لیے رکھا گیا تھا جو قائد اعظم یونیورسٹی سے ملحقہ علاقوں سے گزر کر بارہ کہو کے شہریوں کی سہولت کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے، اور تقریباً 4 کلومیٹر سے زائد کا یہ فلائی اوور ہے جو مری اور مظفر آباد جانے والوں کے لیے جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تو شدید لوگوں کو دشواری اور پریشانی کا سامنا ہے اس منصوبے میں تاخیر کے باعث، اور اب جو لوگوں کی جو خوشی کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، لیکن اس میں جتنی تاخیر ہوئی ہے اور جس طرح سے سیاحوں کو خاص کر کے مری اور مظفر آباد اور ملک کے شمالی علاقوں میں جانے والوں کے لیے یہاں پہ جو ہے ان کی مشکلات میں جو ہے وہ کافی حد تک اضافہ۔ کامران چودھری ہم اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا جس میں ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ سیکریٹری گلگت بلتستان اسمبلی عبدالرزاق کی جانب سے جاری شیڈول کے مطابق اجلاس اسپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ کی صدارت میں ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی آج دن 12 بجے تک اسمبلی سیکریٹریٹ میں وصول کیے گئے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال دوپہر 1 بجے ہوگی، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب سپہر 3 بجے عمل میں لایا جائے گا۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہوتے ہی نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ شریف اور آصف علی زرداری کی ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی بیٹھک نے دبئی کے فیصلوں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سب جانتے ہیں لاہور کی بیٹھک میں کیا تبادلہ خیال ہوا، انتخابی اصلاحات عجلت میں کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے، پی ٹی آئی کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض برائے نام ہیں، لگتا ہے کہ استحکام بھی عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ حکومت آئندہ ماہ ختم ہو رہی ہے مگر ہمارے بیشتر مطالبات انصاف کے منتظر ہیں، سربراہ ایم کیو ایم کا شکوہ۔ خالد مقبول نے کہا کہ ایم کیو ایم کی نشستیں چھین کر مصنوعی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی۔ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، اس سے کم مردم شماری قبول نہیں کریں گے، حلقہ بندیاں بھی درست کی جائیں۔ ایم کیو ایم لندن کے نام پر درجن بھر لوگ شہر کا امن خراب کر رہے ہیں۔ اور چینی کو پر لگ گئے، ذخیرہ اندوزی کی چاندی ہو گئی، ناجائز منافع خور عوام کو لوٹنے لگے۔ ایک ہفتے کے دوران چینی 30 روپے کلو مہنگی ہو گئی۔ ریٹیل مارکیٹ میں چینی 150 روپے فی کلو پر پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے چینی کی ریٹیل میں فی کلو قیمت 120 روپے تھی۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 140 میں فروخت کی جا رہی ہے۔
اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے ذخیرہ اندوزوں کی چاندی ہو گئی ہے جبکہ ناجائز منافع خور عوام کو لوٹنے لگے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران چینی 30 روپے کلو مہنگی کر دی گئی ہے۔ ریٹیل مارکیٹ میں چینی 150 روپے فی کلو پر پہنچ گئی ہے جبکہ گزشتہ ہفتے چینی کی ریٹیل میں فی کلو قیمت 120 روپے تھی۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 140 میں فروخت کی جا رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 21 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 21 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں استحکام دیکھا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک کامران چوہان سے۔ جی کامران، اس وقت انٹر بینک میں ڈالر کی کیا صورتحال ہے؟ جی، کرنسی مارکیٹ میں آج کاروباری ہفتے کے پہلے روز آغاز سے ہی ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اگر اس وقت کی بات کریں تو اب تک مارکیٹ میں 1 روپے 21 پیسے کا اضافہ انٹر بینک مارکیٹ میں دیکھا جا رہا ہے، جس کے بعد ڈالر 278 روپے 80 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ جمعے کے روز انٹر بینک میں ڈالر 270 روپے 59 پیسے پر بند ہوا تھا۔ وہیں اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں استحکام ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 284 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 136 پوائنٹس کے اضافے سے مارکیٹ 45,204 کی سطح پر ڈالر 1 روپیہ 21 پیسے مہنگا ہو گیا۔ کامران چوہان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر اٹک میں ہیلمٹ مہم جاری ہے۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو جدید سافٹ ویئر کے ذریعے چالان جمع کروانے کا طریقہ متعارف کروایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اٹک سے ہمارے نمائندے لیاقت عمر۔ جی لیاقت۔ جی بالکل، حکومت پنجاب اور آئی جی پنجاب کی جانب سے جو ہیلمٹ کے حوالے سے مہم ہے اس وقت اٹک میں زور و شور سے جاری ہے۔ اس وقت میں مرزا روڈ کے اوپر موجود ہوں جہاں پر ٹریفک اہلکار اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں کا رویہ کیسا ہے اور اس کو کس طرح سے آسان بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ جانکاری ہو سکے کہ انہوں نے جو ہیلمٹ ہے اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے اپنی جان کو بچانا ہے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ قانون کی پاسداری کرنا ہم سب کے اوپر بہت لازم ہے۔ ہم قانون کی پاسداری کریں گے تو اس میں ہماری اپنی بہتری ہے۔ آئی جی صاحب پنجاب کی خصوصی طور پر انسٹرکشن ہیں، ہدایات ہیں تمام لوگوں کے لیے کہ وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں، قیمتی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچ سکے۔ یہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو ہیلمٹ کا استعمال ضروری ہے۔ جی بالکل، جس طرح کہ ٹریفک انسپیکٹر شیخ رضوان کا یہ کہنا ہے کہ گھر سے جب نکلیں تو ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں اور کسی بھی ایسی صورتحال سے ضرور بچیں جس سے آپ کو کل مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے، اور اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو اس میں آپ کا چلان بھی ہوگا اور آپ کی جان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ جی ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔